अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब के सहरा में यानी उनके जंगलों के अंदर जो बर्फ़बारी 2 दिन पहले हुई है उसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस बर्फ़बारी का ताल्लुक़ क्या मौसम की तब्दीली से है या ये क़यामत की निशानी है या फिर हज़रत महदी के आने से या क़यामत की जो बड़ी निशानियां हैं उनमें से किसी एक से इसका कोई ताल्लुक़ और कनेक्शन है या नहीं है, ये सवालात लगातार उठ रहे हैं और अपनी हम इस वीडियो में इसी का जवाब देने आपको जा रहे हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात तो याद रखने की ये है कि जैसा कि इत्तलाआत मिली हैं कि सऊदी अरब के सहरा में, जिसका नाम अल-जौफ़ है, सहराए अल-जौफ़ या सकाका सिटी जो है, उसके करीब जो सहरा है उसके अंदर ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब एक गर्म मुल्क है और इंतहाई गर्म तरीन देशों में से एक देश गिना जाता है, जहाँ पर बर्फ़बारी का इम्कान करना ही इंसानी तसव्वुर से गोया के बाहर है। और ख़ास कर उसके रेतीले जो सहरा है उसके अंदर तो अगर इस तरह का वाक़या आए तो हर इंसान को हैरान होना ही चाहिए। तारीख़ में पहली मरतबा शायद ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब के सहरा के अंदर ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। और बर्फ़बारी से पहले जैसा कि इत्तलाआत मिली हैं, तेज़ बारिश हुई और सख्त हवाएं चली हैं और उन हवाओं के बाद हैरान कर देने वाले तूफ़ान चले हैं और उसके साथ ये बर्फ़बारी हुई है। अब इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है, ये बड़ा सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर है और सारी दुनिया इसकी तरफ गोया के मुतवज्जे हो चुकी है। याद रखने की बात यह है कि अक्सर लोग यानी जिनका ताल्लुक़ दीनी पस मंज़र से नहीं है वो इसको इसी नज़र से देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया के अंदर जो गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ये उसका असर है। आप और हम भी इसको महसूस कर रहे हैं कि नवंबर का महीना चल रहा है और आधा होने वाला है, लेकिन सर्दी का दूर दूर तक निशान नहीं है। अक्सर व बेशतर हमने देखा, इससे पहले भी देखा था कि जब नवंबर का महीना शुरू होता था तो लोग कम से कम अपनी सदरी या अपनी हाफ़ जैकेट या अपने हाफ़ स्वेटर निकाल लिया करते थे, लेकिन अभी भी लोग नॉर्मल कुर्ते के अंदर और बिल्कुल आम लिबास के अंदर सुबह और शाम घूमते और फिरते नज़र आ रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि कुदरत या फितरत का कानून जो है वो एक शिफ्ट ले रहा है और साइंसदान इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मौसम कुछ आगे बढ़ रहा है। यानी उनका कहना यह है कि मौसम में सर्दी के असरात जो ज़्यादा शुरू होंगे वो दिसंबर से शुरू होंगे और उधर मौसम फरवरी और मार्च के शुरू तक ठंडा रहेगा। ये मौसम की तब्दीली है जिस पर लगातार दुनिया के बड़े लोग और बड़े साइंसदान इंसानों को मुतवज्जे करते चले आ रहे हैं। सऊदी अरब की एजेंसी जो मौसमियात से ताल्लुक़ रखती है उसने इस बात की इत्तलाआत दी हैं कि आइंदा करीब में इस तरह के वाक़यात और भी हो सकते हैं, यानी तेज़ हवा के साथ बारिश भी हो सकती है, तूफ़ान भी आ सकते हैं और साथ में बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। इसलिए उन्होंने एडवाइज़री जारी की है, अपने शहरियों को बार बार इसकी तरफ मुतवज्जे किया है कि वो अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करें, बेज़रूरत मौसम के बिगड़ते वक्त घर से बाहर ना निकलें और इस बात का बहुत एहतमाम करें कि उनकी जान और माल महफूज रहे। अब एक सवाल जो दुनिया के सामने आ रहा है वो ये है, क्या इस मौसम के बदलने के असरात दुनिया पर पड़ेंगे या ख़ुद सऊदी अरब इससे मुतासिर होगा या नहीं होगा। आप वीडियोस देखेंगे, उन वीडियोस में आपको नज़र आएगा कि सऊदी लोग इस बर्फ़बारी पर सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए नज़र आ रहे हैं, गोया कि वो इसको इंजॉय कर रहे हैं और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है कि साहब मज़ा आ गया, ऐसी जगह पर हमको कश्मीर का मज़ा लेने का मिला, स्विट्ज़रलैंड का मज़ा हमको यहाँ पर मिल गया और बर्फ़ से गोया कि वो खेल रहे हैं और अटखेलियाँ कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी समझने की बात है वो ये है कि ये जो बर्फ़बारी हुई है इसका असर सऊदी मौसमियात पर या आसपास के इलाक़ों पर बड़ा ख़तरनाक पड़ने वाला है, जैसा कि बार बार माहिरीन इसकी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी बुनियादी सी बात, बल्कि एक सवाल हमारे जहनों में आता है, बल्कि आना भी चाहिए कि जैसे ये बर्फ़बारी हुई है तो वहाँ का मौसम नम होगा और नमी के अंदर पेड़ पौधे उग जाया करते हैं, क्या इस बर्फ़बारी के बाद उन रेगिस्तानों के अंदर पेड़ पौधे उगेंगे, वहाँ पर फूल वगैरह उगेंगे, वहाँ पर कुछ हरियाली हो जाएगी। तो इस सिलसिले में दो तरह की राय पढ़े लिखे और समझदार तबके के अंदर पाई जाती है। उसमें पहली राय तो ये है कि नहीं, इस मौसम का ये वक्ती है, चूँकि इसका कोई असर
اس علاقے پر پڑنے والا نہیں ہے، وہ ریگستان ایز اٹ از ریگستان ہی رہے گا، اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ موسم کی تبدیلی کو بہت گہرائی سے لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا اس پر ان کی نگاہ رہتی ہے، وہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے چلے آئے ہیں کہ اس طرح کے موسم کا ایک دور رس اور ایک دور تک پڑنے والا اثر یقینی طور پر اس صحرا کے اندر، اس جنگل کے اندر ضرور محسوس کیا جائے گا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہاں پر شاید آپ کو الگ الگ طرح کے پھول دیکھنے کو مل جائیں، الگ الگ طرح کے پودے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں، الگ الگ طرح کی ہریالی وہاں پر آپ کے سامنے اگلے کچھ دنوں میں نظر آنے لگے۔ ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات جو گلوبل وارمنگ کے تحت لگاتار کہی جا رہی تھی، اس سلسلے میں اب جو اگلا نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں سائنسداں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 2030 تک یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کا ایکسٹریم ورژن پوری انسانیت کے سامنے اور مانوتا اور ہیومینٹی کے سامنے آنے والا ہے، اور اس طرح کے خطرناک طوفان، اس طرح کی خطرناک ہوائیں اور اس طرح کی ان بیلنسنگ پوری دنیا کے اندر دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے۔ اب ہم لوٹتے ہیں اپنے اصلی موٹیو کی طرف، اور وہ یہ ہے، کیا اس جیسی برف باری کا یا ان ہواؤں کا یا ان طوفانوں کا یا اس طرح کی ژالہ باری کا کوئی قیامت سے کنیکشن ہے یا قیامت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اس سلسلے میں میں دو بات کہنا چاہوں گا۔ قیامت، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک بہت آسان الفاظ میں اس دنیا کی موت ہے، یعنی یہ دنیا ختم ہوگی، اس دنیا کی موت پر قیامت قائم ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نیچرل عمر یا نیچرل زندگی جی چکتا ہے تو اس کو بڑھاپا آتا ہے، جب اس کو بڑھاپا آتا ہے تو اس بڑھاپے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے اس کو الگ الگ قسم کی بیماریاں ہونے لگتی ہیں، شوگر ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کو کبھی اور کسی طرح کی شکایت ہو جاتی ہے، پیشاب میں پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تمام پریشانیاں اس انسان کو ہونے لگتی ہیں، اور یہ اس بات کی ایک نشانی ہوتی ہے اور یہ ایک الارم ہوتا ہے کہ اس انسان کا جسم جو ہے وہ اب کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ان قریب یہ انسان مرنے والا ہے، موت کے قریب پہنچنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا، جیسا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، باقاعدہ اس کو اپنی کتابوں کے اندر مینشن کیا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر غالباً تقریر دل پذیر کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا قیامت کے قریب چونکہ پہنچ رہی ہے تو اس کا بڑھاپا گویا کہ شروع ہو چکا ہے، اور بڑھاپے میں امراض ہوتے ہیں، تو دنیا کے امراض اور دنیا کے اندر جو ڈیزیزز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں طوفان آئیں گے، یہاں زلزلے آئیں گے، یہاں مختلف قسم کی چیزیں رونما ہوں گی جو ہمیں باقاعدہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور آئندہ ویگیانکوں نے اور سائنسدانوں نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ یہ چیزیں ہم کو آئندہ چل کر اور زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ براہ راست اس کا حضرت مہدی سے کوئی تعلق ہے یا قیامت کی نشانیوں سے کوئی اور دوسرا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ کے متعلق ہی یہ بات سنی تھی، بلکہ اس پر ویڈیوز بھی آئی تھیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو پہاڑ ہیں وہ ہرے ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہاں جانے اور وہاں کی زیارت کا الحمدللہ موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بھی دے اور آپ کو بھی دے۔ آپ سب لوگ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم نے خود دیکھی کہ وہ پہاڑ جو کسی دور میں کالے تھے، وہ پہاڑ جو بالکل بھجنگ کالے کہلاتے تھے، ان کے اوپر سبزہ اور ہریالی ہمیں بالکل کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے، آبزرو کر رہے ہیں ہم اسے۔ تو یہ تحقیق شروع ہوئی، کیا یہ بات ایسے ہی ہے یا مطلب لوگوں کی چلی چلائی ہے کہ قیامت کے قریب مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہرے ہو جائیں گے؟ جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہاں واقعی اس سلسلے کی حدیث موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اشارہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت مجھے اور بھی یاد آئی، اس کا حوالہ سردست اس وقت ذہن میں نہیں ہے، البتہ میں بتا دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ قیامت کے قریب کھوکھلے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے ذی علم و بہت زبردست بصیرت رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو وہ مکہ مکرمہ میں ان کو اللہ نے رہنے کا بہت موقع دیا تھا پرانے دنوں میں، تو وہ پہاڑوں کے اوپر چلتے تھے اور اس کو ٹھوکتے تھے کہ نہیں، مکہ کے پہاڑ تو ابھی کھوکھلے نہیں ہوئے ہیں، اور یہاں اس حدیث کے تعلق سے کوئی ایسی بات تو ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔
پھر بعد میں اندازہ ہوا جب ہم گئے وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ بات بتائی اور پھر کہا کہ جب مکہ مکرمہ میں ٹنلز بننے لگے تو یعنی پہاڑ اوپر ہے، نیچے ٹنل بن گیا تو وہ پہاڑ کھوکھلا ہو گیا۔ اگر یہ حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں تو پھر یہ نشانی بھی وہاں پر پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں ناظرین جن کا تعلق یعنی باقاعدہ چاہے براہ راست قرآن و حدیث میں چاہے اس کا ذکر موجود نہ ہو، تذکرہ موجود نہ ہو، لیکن ان ڈائریکٹ وے میں وہ اشارات موجود ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک خطرناک سگنل ہے اور قیامت کی نشانی ہی شمار کی جائے گی کہ دنیا کا پورا کلائمیٹ، دنیا کے اندر موسم کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے تو یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ کب ختم ہوگی اللہ جانتا ہے، کس طرح ختم ہوگی اس کا علم بھی اللہ کو ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، لیکن بہرحال جو نشانیاں جو علامتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال یہ ایک قیامت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو اپنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ ویڈیو اچھا لگا ہو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو بار بار دیکھیں، اچھے کمنٹس کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔